صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر والے دن ایک مقام پر کھڑا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے دائیں بائیں دو بچے آئے، ان میں سے ایک بچے نے مجھ سے کہا یا عمی، اے چچا، حل تعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے پہلے اس کے چہرے کو دیکھا اور میں حیران ہوا، میں نے کہا اتنی بڑی عظیم جنگ ہو رہی ہے اور یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے اطراف میں کھڑے ہیں، اگر بڑے بڑے پہلوان ہوتے تو اور لطف آتا، جو ہے کفار و مشرکین کو زیر کرنے کا مزہ اور دوبالا ہو جاتا۔ فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے کہا وما حاجتک، بیٹے تم ابو جہل کا نام کیوں پوچھ رہے ہو، تمہارا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ ابو جہل یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی زیر نہیں کر سکتا، اور مسئلہ ہمارا یہ ہے یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، وہ رسول اللہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور کوئی دشمن رسول ہمارے نبی کی گستاخی کرے اور وہ زمین پر چلتا پھرتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم پھر زندہ و جاوید رہیں، ہمارے نبی کا گستاخ پھرتا رہے اور ہم بھی رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت معاذ اور معوذ کہتے ہیں ہم نے سنا تھا کہ ابو جہل کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، اور ہم نے یہ عزم کر لیا کہ ہم اس کا سر قلم کر کے پھر سانس لیں گے۔ آگے سے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ فرمایا ہمارے نبی کی گستاخ ہے اور آج ہم اس کو زیر کر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ایک بچے کی میں بات سن رہا تھا اور اس کو سن کر میں محو تعجب تھا، اور فرماتے ہیں میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو میری دوسری جانب ایک اور بچہ آیا، اس نے مجھے چٹکی کاٹی، کہا چچا تعجب سے کیا دیکھ رہے ہو، بتاؤ ابو جہل کہاں کھڑا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اس سے بھی پوچھا تمہارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہا یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اور کوئی رسول اللہ کا گستاخ ہو اور زندہ رہے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ فرماتے بچوں نے کہا والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت الاعجل منا، فرمایا آج اگر ہم نے اسے دیکھ لیا تو پھر یا خود رسول اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے یا اسے غاسل بالنار کر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ اس کے ساتھ لوگ کھڑے تھے اور وہ لوگوں کو اپنے تکبرانہ انداز کے اندر رجز پڑھ کر جوش اور ولولہ دلا رہا تھا۔ اس نے کہا ما تنقم الحرب الاوان منی، اس نے کہا یہ جنگ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، باصل عامین حدیث سنی، جس کے اندر اتنے بڑے بڑے جوان ہیں اور اتنے اونٹ ہیں، اور اس نے کہا لمثل ھذا ولدتنی امی، میری ماں نے تو مجھے جنا ہی ایسی جنگوں کے لیے ہے کہ میں باطل والوں کو، جو اہل باطل ہوتے ہیں، ان کو زیر و زبر کرنے کے لیے میری اماں نے مجھے جنا ہے۔ جب ان بچوں نے دیکھا کہ یہ اتنے جرت مندانہ انداز کے اندر ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمارے نبی کے خلاف مہم کاری کر رہا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ابھی بچے کھڑے تھے، میں نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے میں نے دائیں دیکھا، دائیں جانے والا بچہ میرے قریب نہیں کھڑا تھا۔ فرماتے میں نے بائیں جانب دیکھا، بائیں جانے والا بچہ بھی میرے قریب نہیں کھڑا تھا۔ فرماتے میں محو حیرت ہوا کہ بچے کہاں چلے گئے؟ فرماتے جب میں نے ابو جہل کی طرف دیکھا تو اتنی دیر میں وہ اس پر حملہ بھی کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بچے نے اس کے اوپر حملہ کیا اور پہلا جو وار تھا اس کی پنڈلی پر کیا، ابو جہل زمین پر گرا اور اس کا خون بہنے لگا۔ ادھر سے اس کا بیٹا اکرمہ جو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا، اس نے اس بچے پر حملہ کیا، وہ فرماتے ہیں میرا بازو کٹ گیا، اور بازو اس قدر کٹا کہ صرف جو ہے میرا جو گوشت کا چند ٹکڑے تھے وہ اس کے ساتھ لٹکے رہ گئے، اور باقی جو میرا بازو تھا وہ لٹک رہا تھا اور خون کے فوارے چل رہے تھے، لیکن فرماتے ہیں ذرہ برابر بھی میرے شوق شہادت کے اندر کمی نہیں ہوئی۔ فرماتے اسی طرح میں لڑتا رہا
اور لڑتے لڑتے فرماتے ہیں وہ بار بار بازو آگے آ جاتا، اٹک جاتا۔ فرماتے میں نے کہا کہ آج ہر وہ چیز جو میری جان اور جام شہادت نوش کرنے میں رکاوٹ بنے گی، ہر اس چیز کو میں اپنے آپ سے دور کر دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور اسے اکھاڑ کر میں نے ایک طرف پھینک دیا، اور فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ابو جہل پر اس قدر حملہ کیا کہ ہم نے اسے زیر کر دیا۔ اور پھر وہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچوں بتاؤ ابو جہل کو کس نے قتل کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری تلوار کہاں پر ہے؟ یا رسول اللہ تلواریں حاضر ہیں۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب دکھائی تو دونوں کی تلواروں پر خون لگا تھا، دونوں کی تلواریں خون سے رنگی تھی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلاکما قتلہ، فرمایا ہاں تم دونوں سچ کہہ رہے ہو، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کا، اس بچے کا بازو دیکھا کہ وہ اپنے جسم سے جدا ہو چکا ہے، فرمایا بازو لے کر آؤ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بازو لے کر آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو سامعین محترم، آج ہمارے بچوں کو رسول اللہ کے غلاموں کی کہانیاں سنائیں، رسول اللہ کے غلاموں کے واقعات سنائیں۔ آج یہ جناب والا سنگرز اور یہ جو ایکٹر، آج جب ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ پاپولر ہے، جس کو عزتیں مل رہی ہیں وہ اس طرف بڑھتا ہے۔ تو آج میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر دین کی نفرت پیدا کرنے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج تمغے دیے جا رہے ہیں سنگروں کو، ایکٹروں کو، جی بڑا اچھے کارنامے دیے، کیا کارنامے دیے ہیں؟ قوم کو فحاشی کے علاوہ کیا دیا ہے ان لوگوں نے؟ تو جب ایسے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے تو کون قرآن پڑھے گا؟ آج ان لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں، اور جو علماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، کون دین کی طرف آئے گا؟ تو ہم یہ باتیں کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کچھ چاہیے، ان بچوں کے بارے میں سوچیں۔ آج میں ایک بات اکثر نعیم صاحب سے کرتا ہوں کہ یار ہم اتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، آج یہ بچے جدید دور کے اندر جی رہے ہیں، ہم ان کا کیا مستقبل تعین کریں؟ ہم ان کو کیا کہیں گے کہ یار تم عالم بن کر مسجد میں بیٹھ جاؤ؟ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس چیز سے ہم بہت پریشان ہیں، اور اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اپنے افکار کو تبدیل کریں۔ یہ جو شیطان کی چالیں ہیں، یہ جو خواہشات ہیں، ان سے باہر ہیں، دین کی طرف آئیں۔ اللہ دین والوں کو عزت والا کہتا ہے، فَمَا كُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ فرمایا کہ یہ دنیا کا نفع قلیل ہے، دنیا کی زندگی محض لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، پر اگر فضیلت والی کوئی چیز ہے تو وہ آخرت ہے، اگر کوئی بڑی چیز ہے تو وہ آخرت ہے۔ اور آخرت کی تیاری بندہ بہترین کب کر سکتا ہے؟ جب وہ دین کی طرف آتا ہے، دین کے احکامات پر چلتا ہے۔